حمد تیری رسول کرتا ہے اور کرتا ہے تو ثنائے نبی. حمد تیری رسول کرتا ہے اور کرتا ہے تو ثنائے نبی. پھول دریا شجر ندی ہے تیرے حکم کے غلام سبھی. تیری خواہش تو یہی تھی مصطفیٰ کو کرے سلام سبھی. ہے ہر ایک شے میں تو ہی جلوہ نما اور ہر شے ہے آشنائے نبی. یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. تو نے قرآن میں کہا ہے ایوہ الناس غور سے سن لو یہ جہاں خلق نہ کرتا گر بناتا نہیں محمد کو. تو نے ثابت کیا ہے یا مولا یہ جہاں کیا ہے ماں سوائے نبی. یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. کیسے شاہکار جلی تھے سیدہ مرتضیٰ حسین و حسن. زیر چادر بھی یہی تھے سیدہ مرتضیٰ حسین و حسن. حکم تیرا تھا اس کے سائے میں وہی آئے جسے بلائے نبی. یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. تیرا مظہر پہ کرم ہے حمد اور نعت کے حصار میں ہے. اس کی چوکھٹ پہ قدم ہے دو جہاں جس کے اختیار میں ہے. نام صفدر کا اس میں شامل کر اپنے در پہ جنہیں بلائے نبی. یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. حمد تیری رسول کرتا ہے اور کرتا ہے تو ثنائے نبی. منقبت کے چند مصرے میں پیش کر رہا ہوں. آج یوم علی ہے. مولا علی علیہ السلام کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں. علی کا نام ہی رد بلا ہے اور کیا ہے. علی کا نام ہی رد بلا ہے اور کیا ہے. ہر ایک مشکل کا یہ مشکل کشا ہے اور کیا ہے. علی کا نام ہی رد بلا ہے اور کیا ہے. پتہ جو پوچھتے ہو مرکز دار و شفا کا. پتہ جو پوچھتے ہو مرکز
آقا یہ مشہد میں درے مولا رضا ہے اور کیا ہے سخی ابن سخی آل محمد کا گھرانہ بنا مانگے ہی سب کچھ دے رہا ہے اور کیا ہے علی کا نام ہی رد بلا ہے اور کیا ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی نسبت سے کلام پیش کر رہا ہوں۔ ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضی ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضی کلثوم یہی کرتی تھی نوحہ گھر فاطمہ زہرا کا لٹا اے میرے اللہ ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضی دل تھام کے کرتی تھی بکا زینب مضطرب یہ تیغ جفا کس نے چلائی ہے بدر پر حسنین سے کہتی ہے خبر لاؤ تو جا کر لوگوں کی بکا سن کے تڑپتی ہے یہ خواہر یہ نالا شیون کی صدائیں ڈھاتی ہیں میرے دل پہ جفا اے میرے اللہ ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضی القصہ جو ہی لائے پسر زخمی پدر کو سرور نے کہا زینب کلثوم سے آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ کو اکبر درس علامہ صاحب کا، حکیم صاحب، آپ کو امجد صابری کا، آپ کو فرحانہ ویس صاحبہ کا، آپ کو عروج آصف کا اور آپ کو فضا علی کا اور بلال کتب کا سلام پہنچے۔ آج جب یہ ساری مجلس شروع کر رہے تھے تو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ آج کا جو دن ہے یہ کئی طریقوں سے اہم ہے، اور ان میں سے ایک بہت اہم جو نقطہ نظر ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے وہ آج میں مسلمانوں کو فلسطین کے حوالے سے اپنے کردار پہ نظر کرنی چاہیے کہ آج حرم سے جو خطبہ آیا مجھے اس کو سن کے خوشی بھی ہوئی اور دکھ زیادہ ہوا کہ فلسطین کے لوگوں کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لگتی ہے، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یہ بھی زمانہ ہم نے دیکھنا تھا کہ مسلمان ممالک جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے ایک مسلمان ملک کی مدد کر رہے ہوں۔ مجھے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت یاد آیا جب طائف میں آپ نے جانا تھا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میں طائف جانا چاہتا ہوں، تو صحابہ نے جب امجد کہا کہ آپ ضرور جائیے تو کہا وہ آپ کی ماں حلیمہ کا شہر ہے، وہاں پہ لوگ آپ کا ضرور ساتھ دیں گے۔ میں بات صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تب میں اور اب میں مجھے کوئی فرق سمجھائے عالم کہ ہم نے کیا سیکھا۔ تو آپ جب وہاں گئے تو جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ تھا نا، وہ میرے رسول نے جو جملہ کہا میرے لیے تو وہ ایمان کا حصہ بھی اور سنت کا حصہ بھی ہے، لیکن میں اللہ کے رسول کے سنت پہ کیوں پورا نہ اترا؟ اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ان کو پہاڑوں میں مت مس کرو، مجھے ان کی آنے والی اولادوں سے امید ہے۔ یہ جو رسول کا کردار تھا، یہ جو فہم تھا، یہ جو مزاج تھا، یہ اللہ جانے آج ہم کہاں لے کے۔ جنگ اجنادین تھی جو کہ ہم نے رومنز کے ساتھ لڑی تھی، اور کیسر جو تھا، کیسر روم کا جو بادشاہ تھا، اس نے 10 صحابہ جو ہیں
حضرت उनको कैदी बनाया था और उनको कैदी बना के उसने भूखा रखा बहुत दिन और उनको जब वो खाना देते थे तो वो हराम खाना देते थे तो वो नहीं खाते थे। जब वो भूख से मरने वाले हो गए तो उनके आगे फिर वो बड़ा सजा हुआ खाना लेके आए और वो हराम खाना था। तो आपने कहा हम नहीं खाएंगे। तो बादशाह ने आके उन सहाबा से कहा कि तुम लोगों को तो तुम्हारे खुदा और रसूल ने इजाज़त दी है इस बात की कि अगर मरने वाले हो तो हराम खा सकते हो, थोड़ा मुख्तसर खा सकते हो। कहा हम सहाबी हैं, हमारी इस्तकामत जो है वो उम्मत मोहम्मद की है, हम मर जाएंगे लेकिन हम हराम नहीं खाएंगे। हमने इस इस्तकामत को हकीम साहब कहाँ छोड़ दिया। और फिर इस बात को मैं कहाँ लेके जाऊँ कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो इमाम अली करमल्लाह जो है वो खड़े थे खुतबे पे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बढ़ा रहे थे, हदीस फरमा रहे थे कि अपने चेहरे पे गुमान करने वाले कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं जवान हूँ, मैं 6 फुट का अमजद साबरी हूँ, मैं बहुत। इमाम अली क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में अपने चेहरे को देख ही नहीं सकते। गौर कीजिए, अपने चेहरे को देख ही नहीं सकते। कहा कैसे? कहा जब तुम अपना चेहरा देखते हो आईने में तो तुम अपना अक्स देखते हो। कहा हम चेहरा कब देखेंगे? कहा जब तुम मरोगे तो अपने ही सीधी तरफ खड़े होगे और अपने आप को पहली दफ़ा देखोगे कि मैं किस तरह का हूँ। फिर कहा कि जब ये वक्त आएगा तब तुम्हें तकलीफ़ होगी कि मैं क्यों चला गया इस दुनिया से। फिर तुम्हें लोग गुस्ल के लिए लेकर जाएंगे, तुम्हें करवट देंगे, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम उनको कहोगे कि मुझे इस तरह ना गुस्ल दो। फिर तुम्हें कफन पहनाएंगे, फिर तुम पे खौफ तारी होगा, फिर तुम लोगों की इल्तिजा करोगे कि मैं तो तुमको जानने वाला था, मैंने तो तेरी मदद की थी, मुझे क्यों लेके जा रहे हो उस घड़े की तरफ? अगर लेके ही जाना है, अगर लेके ही यहाँ भी हज़रत उमर की मैं इंशाल्लाह रवायत आपको अर्ज़ करूँगा, ये तेज़ चलना जो है ये हज़रत उमर की वसीयत थी अपने बेटे को। कहा अगर लेकर ही जाना है तो कम अज़ कम मेरे कदम ही आहिस्ता चलाओ ताकि मैं देर से उस गड्ढे में पहुंचूं। फिर तुम्हारे गड्ढे में रखेंगे, खौफ की हालत आएगी, तुम पे पत्थर रखेंगे, तुम अंधेरे में घबराओगे। जब ये सारा इमाम अली करम फरमा रहे थे, सहाबी खड़े हुए, कहते हैं अली आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपने मर के देखा हो। अली मुड़े और पलट के कहते हैं खुदा की कसम अली 70 दफ़ा भी मरता मौत पे यकीन ना करता जितना अली को यकीन रसूल की बताई हुई बात पर है। ये जो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायम करना है, मैं कहता हूँ खुदा की कसम अदब से, ये है सीरत इमाम अली। अगर ये सीरत नहीं हम में पहुँची तो फिर सीने पे हाथ रखने को मैं गम नहीं समझता। मैं गम इस बात को समझता हूँ, खुदा की कसम इस पे सीने पे हाथ आता है कि आज रसूल जो हमें सबक देकर गए, आज उस सबक को हमने पीछे छोड़ दिया और अपने गुमान को हम आगे ले आए। ये जो खैर व बरकत हमने खुद तकसीम करनी शुरू कर दी। जब अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह ने कहा कि ये वक्त आखिर की निशानियाँ होंगी कि लोग मेरी और मेरे रसूल की बात पे फौकियत किसको देंगे? अपने गुमान को। खुदा की कसम ये दर साहब, हकीम साहब, ये गम है, ये गम है, ये वक्त आ गया, ये वक्त आ गया। अब गौर कीजिए हजरत साहब, आपको हदियतन बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला है ना हजरत अली की शहादत का, ये तन्हा नहीं है, ये तन्हा नहीं है। कूफा में इमाम अली के साथ ये वाक़या पेश आता है, लेकिन दमिश्क में ये हज़रत माविया के साथ भी वाक़या पेश आता है, और मिस्र में ये हज़रत उमर बिन आस के साथ। और हज़रत उमर बिन आस कौन है? जिन्होंने हज़रत उमर को ख़त लिखा था कि नील खुश्क हो गया है, नील खुश्क हो गया, ख़त जाके दिया और आज तक उसका पानी चल रहा है। ये वो हज़रत, ये तीनों जगह पे जो बराबरी एक वक्त, जिसको मैं अगर आज के लफ्ज़ों में कहूँ तो ये आज के प्लान्ड खुदकश हमले हैं कि कराची में भी धमाका हो रहा है, लाहौर में भी हो रहा है, पेशावर में भी हो रहा है, बैक वक्त हो रहा है, और करवाने वाले जो हैं वो वही अनासिर हैं जिन लोगों ने जो है वो ना तब सुनी रसूल की ना अब सुनी रसूल की। हज़रत इस पे गौर फरमाइए कि वो जो सबक हमने लेना था, क्या हम तक वो सीरत पहुँची मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बुनियादी तौर पर जो बात आपने अभी इंट्रो में कही है, हकीकत ये है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की शख्सियत जो थी उसको जो है लोगों ने उस हैसियत से समझा ही नहीं। जो इल्मी मकाम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने उनको अता किया था, उस इल्मी मकाम को उजागर करने के लिए हज़रत अली को मौका नहीं दिया गया। कभी जंगे जमल हो रही है, कभी जंगे सिफ़ीन हो रही है, कभी जो है वो जंगे नहरवान हो रही है, और इनमें जो है वो उलझ कर चंद सालों में वो
جو معاشرتی انقلاب حضرت علی برپا کرنا چاہتے تھے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. جی بالکل بالکل بالکل، جو بڑی اچھی بات ہیں جو جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ چیز جو ہے وہ ہمیں خطبوں میں تو نظر آ رہی کہ صاحب زکوٰۃ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ اب دی جا سکتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے جو وہ ذخائر ہیں اور OIC کی جو تنظیم ہے اس کے پاس جو فنڈز ہیں وہ فنڈز جو ہیں وہ آپ ان پر خرچ نہیں کر سکتے، ڈرتے ہیں آپ اس خرچ کرنے کو. حضرت مجھے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث سنائیے جس پہ مسلمان امت جو ہے وہ فاقے میں ہوئی ہو اور آپ نے کہا ہو زکوٰۃ سارے اکٹھے کر کے ان کو دو. آپ نے تو بیت المال کے دروازے کھول دیے. کوئی ایسی جو ہے آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ بہت شدید قحط پڑ گیا اور 300 اونٹ ان کے غلے سے لدے ہوئے آ رہے تھے. پوری چیمبر آف کامرس مدینہ منورہ کی اس وقت جو ہے وہ جمع ہو گئی، سارے تاجر آ گئے. انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کو ہم بند سودا کرتے ہیں، آپ یہ 300 اونٹ ہمیں جو ہے وہ فروخت کر دیجئے اور اس پر جو ہے ہم کو دگنا نفع دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ صاحب آپ جو ہے وہ ایسا کیجئے کہ ہم اس کو جو ہے وہ 3 گنا کر دیتے ہیں. 10 گنا پر آ گئے وہ. انہوں نے کہا کہ ایسا کون سا تاجر ہے یہاں تو کوئی غائب نہیں ہے، سارے جو ہے معروف تاجر یہاں موجود ہیں، 10 گنا سے زیادہ دے رہے ہیں. 10 گنا سے زیادہ دے رہے ہیں. کہنے مجھے تو 70 گنا مل رہا ہے. کہا 70 گنا کون دے رہا ہے آپ کو؟ کہا کہ میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ جتنے غلے کے اونٹ آ رہے ہیں میں ان کو فروخت نہیں کروں گا بلکہ اللہ کی راہ میں جو ہے لوگوں پر جو ہے لٹا دوں گا اس کو. تو یہ کردار تھا. اب دیکھیں نا یہ تو حضور کے قریب کا زمانہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو ہے وہ یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ حضور کے اسوہ حسنہ کو جو ہے اپنی زندگی میں عملی طور پر ہم تک پہنچائیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو دور تھا وہ قرون اولیٰ کا دور ہم میں آج جو ہے وہ مفقود اور جو ہے وہ ان کا ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ اب اس جانب نہیں آتے کہ جو دراصل اسلامی تعلیمات کا بنیادی جو ہے وہ مقصد ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی حد کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو کہ جس سے تم محبت رکھتے ہو. یعنی مال سے انسان محبت رکھتا ہے. اس کو مولانا روم نے کہا کہ ہرچہ داری صرف کن در یاد او لن تنالوا البر حتی تنفقوا. جس سے محبت رکھتے ہو، وہ مال ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہو، جو چاہے اللہ کی راہ میں ہے. تو یہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ حضرت عمر خطاب کو. آپ دیکھیے کیا ایمان ہے اور یہاں پہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے. فرحان آپا آپ کی طرف یہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں بات کو. حضرت علی کرم اللہ جو ہیں ان کی ذرہ چوری ہو گئی. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عوام نے زندگی گزاری کیسے ہے کہ 3 دن فاقے نہ گزرے تو اللہ آیتیں بھی نہ سورہ نحل میں یہاں پہ عوام کی جب ذرہ ہے وہ ایک یہودی کے پاس نظر آئی. تو آپ خود امیر المومنین ہیں لیکن قاضی کے پاس لے کر گئے کہ یہ مقدمہ ہے. قاضی نے کہا گواہ، کہا کمبر، کہا میں غلام کو گواہ نہیں مانتا، کہا حسن، کہا میں بیٹے کو نہیں مانتا، حسین میں بیٹے کو نہیں مانتا، کہا میں گواہ نہیں لا سکتا اور یہی گواہ ہے میری ذرہ کی، یہی میرے گھر کے لوگ ہیں. کہا یہ ذرہ جو ہے اس یہودی کی ہوئی. اب وہ یہودی کو اس قاضی نے دے دی، آپ امیر المومنین ہے. جب باہر آئے تو یہودی نے کہا علی میں نے اس سے زیادہ انصاف والا امیر دیکھا نہیں ہے، میں نے اس سے زیادہ انصاف نہیں دیکھا. یہ جو قاضی کا ایک کردار ہے امام علی کا، یہ آج ہم جب گفتگو کرتے ہیں، میں اس بات کو نا تھوڑا سا نرم کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں دکھی ہوں اس بات پہ کہ جب انصاف کی بات کرتے ہیں تو تب تو ہم حضرت علی کرم اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن جب انصاف کرنے کی باری آتی ہے تو ہمارا انصاف اس یہودی سے بھی کمزور جو اس بات پہ ایمان لے آیا کہ اس امیر نے کیا انصاف کیا میرے ساتھ. ذرا اس طرف توجہ فرمائیے گا کہ آپ کا جو کردار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جس عظیم ہستی کی آج بات کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے درسگاہ نبوت میں تربیت پائی. بے شک. اور شروع سے لے کر جس طرح سے آپ آقا کے ساتھ ساتھ رہے تو تمام معاملات جو آقا کے ساتھ ساتھ ہوتے رہے آپ انہیں دیکھتے رہے. یعنی پوری تربیت جو تھی وہ آقا کے ساتھ ہوتی رہی، چاہے آپ کی مکی زندگی ہو، ہجرت کے بعد جو ہیں آپ کے معاملات مدینہ کی زندگی کے ہوں، غزوات ہوں، پھر یہاں تک کہ خود خلیفہ بننے تک کے تمام معاملات. تو ایک اللہ رب العزت نے بڑے اوصاف پیدا کیے اپنے ان صحابہ میں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیا، اور وہ اوصاف اللہ رب العزت نے ایسے پیدا کیے کہ جو مثال بنا دیے قیامت تک کے لیے. اسی لیے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اوصاف کو اکثر بیان فرمایا کرتے تھے
کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت اور شفقت سے بھر دیا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے امور کو نافذ کرنے میں بڑے سخت ہیں۔ اسی طرح سے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ یہ شرم و حیا کا پیکر ہے۔ اور جب بات آتی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تو آپ فرمایا کرتے کہ یہ اسلام کے قاضی اور منصف ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے دین کے حوالے سے ان کے انصاف کو برابر کیا۔ اور اس حوالے سے پہلے چھوٹی سی ایک چیز شیئر کروں گی، ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا کے سامنے کھجوریں رکھی ہوئی تھی، کوئی لے کر آیا تھا، تو آقا نے مسکرا کے مجھے خوش آمدید کہا اور اپنے ہاتھوں سے بھر کے کھجوریں مجھے عطا کیں۔ تو میں نے جب واپس جا کر وہ گنی تو وہ گنتی میں 73 تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے ملنا چاہتا تھا، تو کچھ کھجوریں ان کے پاس بھی بھجوا دی گئی تھیں، تو مولا علی نے کچھ اٹھا کے مجھے عطا کیں، تو جب میں نے ان کو گنا تو وہ بھی 73 تھیں۔ تو میں حیران ہوا اور میں پھر آقا کے پاس گیا، میں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ علی اور میں عدل میں برابر ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، ایسے سبحان بہت اللہ۔ سارے واقعات جو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سیکھے اور آپ تربیت ہوتی رہی، اسی لیے یہ آپ کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ جب ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ان تمام چیزوں کو محسوس کیا کہ یہ علم اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پاس ہے اور تربیت نے اس کو اور خوبصورت بنا دیا ہے، تو سب سے پہلے یمن کا قاضی بنا کر آپ کو بھیجا، اور جب یمن کا قاضی بنانے کے لیے آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اس وقت یہ کہا کہ میں تھوڑا پریشان ہوں کہ میں اس طرح کی خدمت پہلے نہیں کرتا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمہاری زبان کو راست رکھے اور تمہارے دل کو اس بات پر مضبوط رکھے کہ تم جو فیصلے کرو وہ صحیح ہوں۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ میں تمہیں ایک تاکید بھی کرتا ہوں کہ جب تمہارے سامنے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آئے کسی جھگڑے کا، تو تم ایسا نہ کرنا کہ ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ کر دو جب تک کہ تم دوسرے فریق کو بلا کر اس سے پوری بات نہ سنو۔ گویا آپ نے تعلیمات بھی دیں اور یہ بھی بتایا کہ دین میں کس طرح سے فیصلے کرنے ہیں۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی فیصلہ میرے سامنے ہونے کے لیے آیا ہو اور میں اس پہ پریشان ہوا ہوں یا میں نے یہ سوچا ہو کہ مجھے دیر لگ رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور آپا یہی جو مشورہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا، یہی شریعت کا حصہ بن گیا کہ آپ کبھی بھی دونوں فریقوں کی بات سنے بغیر جو ہے وہ قاضی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ دیکھ رہا تھا آپ نے اس میں جو ہے وہ ایک خاتون تھی، اس کی بات تھی، آپ نے کہا جب تک دوسرے فریق کی بات ہم نہ سنیں اس وقت جو ہے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک وقفہ درکار ہے، ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، مجھے کل ڈاکٹر جمیل رٹھور سے ایک بڑی خوبصورت بات پتہ چلی اور میں آپ سے وہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ سنا اور اس بات پہ بہت سے لوگوں کے بہت سے مختلف بیانات بھی اور رویے بھی سامنے آتے تھے کہ جب امام علی کرم اللہ کا نام آتا ہے تو مشکل کشا کا لقب ساتھ آتا ہے، تو مشکل کشا تو خدا ہے، مشکلوں کو تو حل کرنے والا، تو علی کو مشکل کشا کیوں کہا جاتا ہے؟ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا بالکل بھی۔ پھر انہوں نے مجھے روایت سنائی جس میں کہ یہ لقب جو ہے حضرت علی کرم اللہ کا کہ آپ مشکل کشا ہیں، یہ حضرت عمر خطاب نے آپ کو دیا۔ اور کیسے دیا کہ آپ کے دور میں جو خوارج تھے وہ نئے نئے ڈیزائنوں والے لے کر آتے تھے نا مسائل، وہ جسے میں عام طور پہ کہتا ہوں چینگو پانگے والے مسائل لے کر آتے تھے، تو حضرت عمر خطاب جو ہیں امام علی کرم اللہ کو بلایا کرتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ معاملات کو حل کریں۔ جب وہ حل ہوتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے تو عمر خطاب کہتے تھے کہ علی تم نے میری مشکل کو آسان کیا۔ یہ وہاں سے لقب جو ہے وہ اٹھا اور آپ کو اس نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خواتین نظر ہمیں جوائن کیا ہے علامہ قمر عباس نے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدیتاً سوال بھی اور حدیث بھی سامنے کہ قمر آپ کے غلام تھے، انہوں نے ایک بیت المال میں سے سامان سب کو بانٹا تو علی کے حصے میں سونے کے کچھ برتن آئے تو آپ نے وہ بوری میں بند کر کے رکھ لیے اور حضرت علی کو کہتے ہیں کہ حضرت میں نے اپنے آنے والے وقت کے لیے کھانے پینے کے لیے مشکلوں کے لیے یہ سامان رکھ لیا ہے۔
تو آپ نے قمبر کو مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ میں دنیا کو 3 دفعہ طلاق دے چکا ہوں، اب یہ دنیا مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، ان برتنوں کو نکال اور لوگوں کو دے دے۔ جب قمبر کو یہ بتایا تو کہا تیرے تک وہ بات اماں عائشہ کی نہیں پہنچی۔ جب اماں عائشہ یہ راوی کرتی ہیں کہ اللہ سے، اللہ کے رسول نے کہا اپنے نفس کو خرید لو، خدا سے خرید لو، تجارت کیا ہے؟ خدا سے خریدنا ہے۔ تو اماں عائشہ نے پوچھا کہ کیسے خریدیں گے یا رسول اللہ؟ کہا کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو تیرے پاس کچھ نہ ہو تو بکری کا کھر بھی اگر تو اس کو دینا چاہے تو اس کو دے دے، لیکن اس کو انکار نہ کر۔ تو علی کہتے ہیں قمبر سے، قمبر اس سے پہلے کہ کوئی مانگنے میرے پاس آئے مجھے حیا آتی ہے، تو جا کر ان کی حیا کو رکھ اور ان تک پہلے پہنچا دے۔ حضرت یہ جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ صحابہ تک پہنچی، صحابہ سے ہم تک پہنچی، ہم اس پہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، ہم اسے باتیں بڑی کرتے ہیں، لیکن تشنگی اس لیے بھی رہ گئی کہ آپ کو اور فرحان کو کل جلدی تشریف لے کے جانا تھا، بہت ہی تشنگی رہ گئی گفتگو کی۔ اس پہ ضرور فرمائیے یہ بات کہ یہ بات ہمارے دلوں میں سیرت جو ہے وہ کیوں پہنچتی نہیں ہے؟ نہ ہمارے دلوں میں رسول کی بات، نہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی بات، نہ ہم اپنے آپ کو کیا اتنا بڑا سمجھتے ہیں یا ہم زیادہ عقل مند ہیں کہ اپنے خیالات کو ان پہ لگائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لعن قتلۃ المولا امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ بات یہ ہے کہ آج 21 رمضان ہے اور شہادت مولا کائنات کی تاریخ ہے۔ اس میں ذکر مولا اور ذکر علی یہ انسان جب تک اپنے قلب سے نہیں کرے گا، اپنے دل سے نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ اس کو اثر نہیں کرے گا۔ سر حدیث ہدیہ کر دوں، آپ کی بات کو بڑھا کر رہا ہوں ادباً۔ اب یہ ذکر جو ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ رسول کہتے ہیں جس مجلس میں علی کا ذکر ہو رہا ہو وہاں پہ فرشتے پر پھیلائے کھڑے رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ عبادت کا حصہ عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے اور علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اس کے اندر کچھ پوشیدہ ہے۔ بے شک بے شک۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے معاملات کو، اپنے حالات کو قلب سے اگر علی کا ذکر نہیں کرے گا تو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ بے شک۔ اور قلب کے اندر ذکر علی اسی کا ہوگا جہاں منافقت نہیں ہوگی۔ اس پہ بھی حدیث ہدیہ فرما دیجئے نا جو اللہ کے منافق کے سینے میں حب علی نہیں ہو ہوگا، سکتا۔ کفر و شرک کے سینے میں حب علی نہیں ہوگا۔ تو جہاں ذکر علی قطع کیا جائے، جہاں ذکر علی سے روکا جائے، جہاں سے ذکر علی کو روک دیا جائے، یہی تو منافقت کی دلیل ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہچان بتائی ایک مومن کی اور ایک منافق کی۔ میں اکبر در صاحب اس کی تائید کریں گے، اور میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، لیکن میں ایک جملہ آپ کو پیش کر رہا ہوں بسم اللہ۔ کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ اگر لوگ علی ابن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو کیوں خلق کرتا؟ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلقت جہنم بغض علی ہے۔ حضرت حاصل مجلس اور حاصل گفتگو ہو گیا، اس میں جنت اور دوزخ میں تو سارا۔ ایک بات عرض کروں کہ جو صحابہ اکرام ہیں وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نحنو نعرف المنافقون ببغضہم علیاً، کہ ہم اپنے زمانے میں اگر کسی منافق کی پہچان کرنا چاہتے تھے تو دیکھتے تھے کہ جس کے دل میں حضرت علی کا بغض ہے اس کو سمجھ لیتے تھے یہ منافق ہے۔ ہاں ہاں ہاں، نفاق کی پہچان مولا ہے۔ واہ واہ واہ، نفاق کی پہچان مولا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کی، واہ۔ اور آپ کہیں پر بھی، آپ کے پاس کبھی آپ اگر 5-7 گھنٹے اگر کسی کو شوق ہے نا کوئی بات کرنے کا نا، تو 5 گھنٹے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، 5 دن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر سمجھے قرآن کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے۔ سر ہمیں اس پہ بحث کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ قرآن تو یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میرے سامنے ایسے نازل ہوا
کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ آیت دن کے وقت میں آئی ہے یا رات کے وقت میں آئی ہے، یہ کس مقام پر آئی ہے اور کس موضوع پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نازل کیا ہے. کہا کہ میں اس کے تمام نشیب و فراز کو جانتا ہوں، قرآن کریم کے نزول کے جو نزول کے تمام نشیب و فراز کو جانتا ہوں. علامہ صاحب ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ نزول قرآن کا یہ فلسفہ ہے. یہاں پہ جو امام علی کرم اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ کیوں لگتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نزول قرآن سے تو واقف ہوں، میں مزاج قرآن سے واقف ہوں. حقیقت جو مزاج ہے قرآن کا میں اس سے واقف ہوں، کس لمحے میں کس دل میں اترا ہے اور کس لہجے میں نازل ہوا اور کب نازل ہوا ہے. اس لیے واہ واہ واہ. دیکھیے ایک جملہ اس کے اندر ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یہ بات تو سب نے سنی اور خاموش ہو گئے، سمجھے نہیں کہ علی علم کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے، بے شک قرآن کیا کہتا ہے؟ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها. یہ نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں داخل ہو پچھواڑے سے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی دروازے نہیں سے، دروازے سے یہ اہتمام ہے، یہ راستہ ہے. یہ کہ رسالت کی زبان قرآن کی کیا زبان جوڑی ہوتی ہے، ہے. کیا جوڑی ہے بات. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ عالم کی نشانی ہے. میں ایک بات عرض کروں یہاں کہ ہم دعا مانگتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کیا دعا ہوتی ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول. اب رحمت کے دروازہ ہم قرآن کریم سے پوچھیں کہ رحمت ہے کیا، تو پروردگار عالم فرمائے گا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے اے محبوب آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اور رحمت سے پوچھیں کہ آپ کا دروازہ کون سا ہے، وہ کہیں گے انا مدینۃ العلم والی بابوہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم معرفت علی کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار معرفت علی عطا فرما دے. واہ 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 واہ. بلال بھائی یہاں پہ میری بہن بیٹھی ہے، میں جائی تھی وہ بھی یہ میری بھی بیٹی ہے. شجاعت علی پہ اگر میں جو گفتگو ہو رہی ہے میرا خیال ہے اسی کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو دشا ہے زیادہ خدا خوبصورت کی، کیا خوبصورت کہ جو عبادت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا حصہ بن کے اگر ہم خاموش بھی بیٹھے رہیں تو میرا خیال ہے اس سے بڑی بات نہیں ہے. صحیح بات ہے. مگر تھوڑا اپنا حصہ یہ دینا چاہوں گی کہ میں سب سے پہلے تو آج ممنون ہوں اور سلام پیش کرتی ہوں اپنی ماں کو کہ جس نے ہمیں یہ سکھایا اور اپنے شیر میں پلایا اور کس طرح سے گھٹی میں اندر ڈال دیا کہ جب علی کا ذکر ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جانا مومن ہونے کی نشانی ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. قربان جائیے ماں کے. واہ واہ واہ. سب سے پہلے تو اگر اس بات کے لیے ان کا شکریہ ادا کریں اور شکر ادا کریں اس رب کا کہ ایسے گھرانے میں پیدا کیا گیا کہ جہاں پہ چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے جب علی کا ذکر ہوتا ہے. اور منافقین سے بھی ہمیں دور رکھے اور اس منافقت سے بھی دور رکھے کہ ہم ان کا ذکر نہ لینے والوں میں سے ہوں. جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ ایک سیڑھی کا پہلا ہم چڑھ جاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، کیونکہ ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے جب علی کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر اس مومن ہونے کی بہت ساری ذمہ داریاں اور تقاضے ہیں اور وہ تقاضے ہم نے کس سے سیکھنے ہیں؟ وہ جو امیر المومنین ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے سیرت کا جاننا بہت ضروری ہے اور اسی سیرت کے حوالے سے ظاہر ہے بہت گفتگو ہوگی. مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ بات کہتی چلی جاؤں کیونکہ یہ مجھے فیل ہوتا ہے، میں ایک بہت بیسک طالب علم ہوں. عشق کسی بھی سیڑھی پہ چلنے کے لیے، چاہے وہ سیرت پہ چلنا ہو چاہے کسی کے کہنے پر چلنا ہو، عشق اور محبت وہ پہلا سٹیپ ہے کہ اگر ہمیں وہ سیکھ لیا، اگر ہمیں وہ ہو گیا مجھے عشق ہو گیا جناب علی مرتضیٰ سے، مجھے عشق ہو گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اگر مجھے عشق ہو گیا اپنے رب سے، یہ ایسا ٹرائنگل ہے کہ جب ان کی طرف دیکھیں تو وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں، جب جناب علی کی طرف دیکھتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی طرف دکھاتے ہیں، جب جناب مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ رب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، رب کو دیکھتے ہیں تو وہ ان دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہ ایسا ٹرائنگل ہے کہ اگر اس کی سمجھ آ جائے اور اس میں اس ٹرائنگل سے عشق ہو جائے تو پھر آج ہمیں سیرت پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر کسی کے کردار میں، گفتار میں، ہر عمل کے اندر وہ سیرت سامنے نظر آئے گی. کیا خوبصورت بات کی ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف، یہ بڑا پن ہے. ایک وقفے پہ چھوٹا سا جاتے ہیں اور میں ایک بات جو ہے یہ ادباً کرتا چلا جاؤں، اگر میں غلط ہوں تو میری گستاخی کو معاف فرمائیے گا. میں حضرت ابو بکر کا نام لوں، عمر خطاب کا نام لوں، عثمان غنی کا نام لوں یا علی کا نام لوں، میں ان کے ساتھ جتنے بھی لقب ہیں نا، میں اپنی ساری زندگی بھی کھو دوں نا امجد اور لقب لگاتا چلا جاؤں تو میں ان کے مقامات کو بڑا نہیں کر سکتا. میں ان کے مقاموں کو بڑا نہیں کر سکتا. یہ جو لقب لگاتا ہوں نا میں،
خدا کی قسم یہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، یہ میری مغفرت کے لیے ہے، یہ ان کے مقاموں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ادب سے اگر کوئی بات ایسی جو کہ آپ کو سننے والوں کو درگزر ہو کیجئے گا، جو کہ آپ کو آپ کے کانوں کو ناگوار گزرے، لیکن خدا کی قسم اگر وہ کان آپ نے پائے ہیں جو صحابہ نے پائے ہیں، اگر وہ دین، وہ ایمان، وہ دل، وہ روح آپ نے پائی ہے جو عشق کرنے والوں کے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے اور کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ واپس آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند جو آڈینس بھی بیٹھی ہے اور اسٹیج پہ جو میرے ساتھ میرے دو صحباب بیٹھے ہیں، بلکہ سے دوست تو ایک ہی ہیں، باقی علامہ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، تو سب مل کر پڑھیں گے درود صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ قامت کا نہیں سایہ تیرے، وہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے، بھولاک بشر اپنے کو کہے کچھ اور گمان عالم ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، مل کے وسلم علیہ، پڑھیے شاباش، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ تو فخر ہوا آدم کے لیے، تو فخر ہوا آدم کے لیے، تخلیق ہوا تو کرم کے لیے، تو فیض رسان عالم ہے، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ وہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے، تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور گمان عالم ہے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ
یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. امجد بھائی. امجد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی عطا آمین ثم آمین رب العالمین. آمین ثم آمین. سبحان اللہ. حضرت یہ جو کلام آپ نے پڑھا ہے نا، یہ درود آپ نے پڑھا ہے، یقین کیجئے یہ واقعی دل میں اترا ہے. اللہ اللہ. کانوں میں تو اترتا ہے نا، درود جب سنتے کانوں میں اترتا ہے. کل علامہ قمبر جو ہیں، ان کی بڑی خواہش تھی، ہماری بھی خواہش تھی بڑی، کہ ہم ایک نوحہ اور سنیں. لیکن قمر بھائی میں معذرت خواہ ہوں آپ سے بھی، کیونکہ کل وقت ہمارے پاس بہت کم تھا، آپ کو بھی جلدی جانا تھا. لیکن آپ نے جو لیکن میں ایک شعر ضرور، جی جی بسم اللہ، ایک شعر ضرور پیش کروں گا. مولانا بھی بیٹھے ہیں اور مولا کا دن ہے، تو میں پورا شعر تو نہیں، ایک شعر ضرور پیش کروں گا، آپ لوگوں کی خدمت میں ہو جائے. نوح گناہ زینب مستر علی کے بعد، نوح گناہ زینب مستر علی کے بعد، کوہرام سا وفا ہے وہاں تو علی کے بعد، نوح گناہ زینب مستر علی کے بعد. حاضری کے طور پہ دو شعر حاضری ہو گئی. حضرت معذرت بھی قبول فرما لیجئے. کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تشنیکی تو کبھی پوری ہو نہیں سکتی، یہ تشنیکی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اب آپ کی طرف میں ایک دونوں اپنے اس بچوں کی طرف بات لے کر آتا ہوں. قمبر جو تھے آپ کے غلام حضرت علی کرم اللہ کے، وہ بیٹھے تھے تو ایک باہر سے سائل نے آواز دی. تو سائل نے کہا کہ مجھے کچھ لا کر دیجئے. اندر آئے تو امام علی کرم اللہ کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ دیکھ لو ہے، تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. تو کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. وہ جو سائل تھا اس نے کہا کہ ذرا بلانا صاحب مقام کو. آپ آئے. اس فقیر نے، روایت کہتی ہے، امام علی کرم اللہ کا گریبان پکڑا اور کہا کہ علی، میں روز قیامت تیرے سے پوچھوں گا کہ تیرے گھر میں سائل آیا اور تو نے اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا. حضرت علی کرم اللہ جو ہے وہ گھر میں گئے اور اپنی ذرہ جو ہیں وہ اٹھا کر لائے اور کہا یہ تو بازار لے جا اور اس کو بیچ دے. وہ جب لے کے جانے لگا، وہ مانگنے والا تھا، وہ لے کے جانے لگا تو علی نے اس کو واپس بلایا. کہتے ہیں یہ تو میری ذرہ لے کر جا رہا ہے نا، یہ تو بیچ دے گا، تیری تو ضرورت پیش ہو جائے گی. جب تو اس کو بیچنے لگے تو یہ نہ سوچنا یہ علی کی ذرہ ہے، یہ بیچتے ہوئے سے ذہن میں رکھنا کہ اس سے میں نے محمد پہ گرتے ہوئے تیروں کو روکا ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو نسبتیں ہیں نا انصاف کی، یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ انصاف دیکھیے کہ خدا کے ہاں کیسا ہے. روایت کیا کہتی ہے؟ حسن اور حسین جو ہے وہ تختی لکھتے تھے. دونوں بچے گئے ماں کے پاس کہ ہماری خودکشی ہے، ہماری ہے. اماں نے فیصلہ نہیں کیا. علی کے پاس آئے، فیصلہ نہیں ہوا. رسول کے پاس آئے، فیصلہ. جبرائیل تشریف لائے. جبرائیل نے 7 موتی دیے، کہا کہ ان کو ہوا میں اڑائیے اور خدا فیصلہ فرمائے گا کہ جس طرف 4 موتی گریں اور جس طرف 3 موتی گریں. جب موتی گرائے تو خدا نے 3 موتی دونوں طرف گرائے اور 7ویں کو آدھا آدھا کیا اور دونوں طرف گرایا. یہ خان وعدہ ہے جو کہ جس سے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ انصاف کیسے کرتا ہے. آپ فرما رہی تھی، میں نے آپ کی بات کو لیکن اس میں ایک بہت اچھی بات یہ ہے جی جی کہ یہاں کسی کے بس میں نہیں تھا انصاف، کسی کے بس میں نہیں تھا انصاف. واہ کیا. چونکہ ایک طرف حسن ابن علی اور دوسری طرف حسین ابن علی، دونوں فرزند رسول. دونوں فرزند رسول. واہ 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 ماشاءاللہ. دونوں فرزند رسول. اور فرزند رسول کا فیصلہ کوئی کر نہیں سکتا. اور میں نے کوئی ایسی حدیث حضرت اگر ہو تو مجھے بتائیے کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں کو نواسے کہہ کے بلایا ہو. ہمیشہ کہا میرے بیٹے، میرے بیٹے، میرے بیٹے، میرے بیٹے کہہ کے بلایا. یہ تو جس وقت سے وہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد اللہ نے اعلان کیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت امام حسن امام حسین کو بحیثیت بیٹے لے کر کے گئے، تو یہ اب کلام الہی سے یعنی رشتہ اللہ جوڑتا ہے. لیکن یہ مجاز نہیں ہے، یہ بات مجاز کی. اگر اللہ نوح کے بیٹے کو کہہ دے یہ بیٹا نہیں ہے تو نہیں ہے، اگر لوط کی بیوی کو کہہ دے کہ بیوی نہیں ہے تو نہیں ہے. واہ
یعنی تم رشتہ نہیں بنا سکتے. دیکھیں رشتے تم نہیں بنا سکتے, اس بات کو سمجھنا. اللہ نے جو کہا اب نہ آنا, آپ اپنے بیٹوں کو لاؤ تو حضور ان دونوں شہزادوں کو لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ اگر یہ کہہ رہا ہے نا تو یہ مالک نے رشتے بناتا ہے. دیکھیے ایک نامحرم کو محرم کون بناتا ہے؟ بنام الہ, اللہ کے نام سے ایک نامحرم چند جملے ادا کر کے محرم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک جانور جو مر جائے تو حرام ہے کھانا, اگر نام الہی لے کے ذبح کر دیا جائے تو وہ ذبیحہ بن جائے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نام سے ہر چیز ہوتی ہے, تو وہ مردہ ہو جائے اگر بغیر نام الہی کے ہو, اور اگر نام الہی سے ہو تو حلال ہو جائے, ذبیحہ بن جائے. بس اسی طرح سے اللہ کے نام سے اور اللہ کے اذن سے ہر چیز جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہوتی ہے. لیکن یہاں ایک اہم بات میں عرض کروں. دیکھیے میں اس بات سے بہت سخت اختلاف کرتا ہوں کہ, اور ایک زمانے میں کمیونزم اٹھا, نیا بڑا شوق تھا یونیورسٹیز کالج کے اندر لوگوں کو, جس بچے سے لڑکے سے پوچھو وہ کمیونزم کی بات کرتا تھا. فیشن تھا سر, تو وہ صرف ایک بات کہتے تھے. بڑا عرصہ میں رہا ہوں اس لیے ذرا احتیاط سے بات کر رہا ہوں. اب آپ بھی دیکھیں وہ اس میں کیا تھا, ایک بہت جالب چیز جو سامنے نظر آئی, وہ کیا ہے؟ برابری. بالکل. کمیونزم کہتا ہے کہ جی مساوات. ٹھیک ہے, ایک زمانہ آیا کہ جب ہمارے سامنے یہ معاملات آئے تو میں نے کہا مساوات بعض جگہ پر ظلم ہے. نکتہ کھلی گا ذرا سر, کیا بات کی ہے؟ اسلام دین مساوات کا نام نہیں ہے, اسلام دین عدل کا نام ہے. واہ احسان, سمجھیے اس بات کو. واہ واہ واہ. اسلام دین عدل کا نام ہے, اسلام دین مساوات کا نام نہیں ہے. مساوات بعض جگہ ظلم ہے. ظلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر ویسے میری بات نہ سمجھ میں آئے تو میں ایگزامپل دیتا ہوں. ہمیں سمجھ آ رہی ہے, مثال آ گئی, لیکن مثال دے دیجئے, ضرور مثال دیجئے. مثال کے طور پر آپ بادشاہ وقت ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ نے کہا مساوات ہوگی پورے ملک میں. ٹھیک ہے نا, لہذا آج ساری قوم کو 2 روٹی دی جائے گی کھانے پہ. ٹھیک ہے, صحیح, 1 روٹی دی جائے گی کھانے پر. اب ایک معصوم بچہ ہے, وہ تو آدھی روٹی میں پیٹ بھر لیتا ہے, اور آپ نے کہا آدھی روٹی چونکہ اس نے کھائی ہے لہذا آدھی روٹی امجد بھائی کو ملے گی. یہ مساوات صحیح نہیں ہے. اب امجد بھائی کا پیٹ آدھی روٹی میں نہیں بھرے گا, صحیح بات ہے, لہذا ان کے ساتھ ظلم ہو گیا. حضرت ہمارا پیٹ جو ہے نا وہ قبر کی مٹی نے بھرنا ہے, ہمارا پیٹ اس دنیا میں نہیں بھر سکتا امجد. نہیں, لیکن آدھی روٹی سے تو بالکل ہی نہیں بھرتا. یہ مساوات اچھی نہیں ہے نا, مساوات نہیں ہے. اب سنیے ایک منٹ, میں قرآن کیا کہتا ہے, فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. سارے انبیاء ایک جیسے نہیں, سارے رسول ایک جیسے نہیں, سارے لوگ ایسے نہیں, چندر پرند ایک جیسے نہیں, آسمان اور ستارے ہر چیز تفریق ہے. اگر ہم اس بات کے قائل نہیں ہوں گے تو یہ انکار الہی ہے. واہ, انکار الہی ہے. دیکھیے ہر ایک کو برابر نہ کریں. صحیح, ماں ہے, باپ ہے. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت نکتہ نکالا ہے, خدا کی قسم. ہر ایک کو ایک جگہ نہیں. میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ پولیس والوں والی حرکتیں نہیں کرو بھائی, کہ تم بھی اچھے, تم بھی اچھے, ظالم بھی اچھا, مظلوم بھی اچھا, قاتل بھی اچھا, مقتول بھی اچھا, حسین بھی اچھا, یزید بھی اچھا. یہ کون سا دین ہے؟ واہ, یہ کون سا دین ہے بھائی؟ کیا خوبصورت بات ہے. میں اگر انسان کو یا تو یہ منافقت مت کرے آدمی, دین اس کا نام ہے, دین حق کا نام ہے, اور حق میں ظلم نہیں ہوتا, اور ظالم سے محبت کرنا بھی ظلم ہے. کیا بات ہے, ظالم سے محبت کرنا بھی ظلم ہے, جس طرح ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے. ظلم سہ کے چپ رہنا ظلم کی حمایت ہے. آپا میں آپ کی طرف ابھی نہیں آ سکا, میں انشاءاللہ کوشش کرتا, لیکن کیا خوبصورت بات کی ہے. اور ادب سے وقفے پہ جاتے ہوئے حضرت آپ کی اجازت سے, دنیا کی عقل جو ہے نا وہ اپنا اعلیٰ ترین خیال جو لا سکی ہے نا وہ انصاف ہے, اور اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ اپنا ادنا ترین خیال جو ہے وہ اس کی ابتدا جو ہے وہ احسان سے کرتے ہیں. اس پہ ذرا سوچئے گا. واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات ہو رہی تھی انصاف پہ,
اور یہ بات انصاف پہ کرنے سے پہلے یہ ذرا ادب سے بات کو ذرا واقعی دل کی گہرائیوں سے سوچئے گا کہ اس دنیا میں ہم صدیاں گزارتے ہیں. یہ جس کمیونزم کا آپ ذکر کر رہے تھے یہ اس دنیا میں تقریباً 70 سال قیام کیا اور اس پہ بڑے خون اور گلے جو ہیں وہ کٹے, لیکن علامہ قمبر عباس نے تقریباً 1.25 منٹ میں اس کا گلا دبا کر اس کو فارغ کر کے رکھ دیا. یہ صرف اس لیے, یہ علامہ قمبر عباس کی طاقت نہیں ہے, خدا کی قسم یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی فراست ہے جس سے مسلمان جو ہے مجھے سمجھ سے باہر ہے وہ آج کیوں اس سے استفادہ حاصل جو ہے وہ نہیں کر رہے. جہاں بات کی نا حسن اور حسین کی, میں ابھی ادب سے عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو کس طرح اس امت کے لیے استعمال کیا. خدا کی قسم یہ حدیث آپ کو ہدیہ کروں گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں اور اپنی اولاد سامنے نظروں کے نہ آئے تو پھر میں پوچھوں امجد آپ سے. خدا کی قسم ہمیں جوائن کیا سعیدہ عنبر نقوی نے. آپ السلام علیکم, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اور آپ کی طرف میں ابھی آتا ہوں, لیکن ہماری آڈینس کے پاس بہت سے سوالات ہیں, ان کے سوال بھی لے لیں. میں کیونکہ شرمندہ اندر سے ہو رہا ہوں, مجھے گلٹ ہو رہا ہے کہ آپ سے, مجھے اچھا لگ رہا ہے سنتے ہوئے. جی بالکل بالکل, علماء کرام موجود ہوں تو میرا سننا زیادہ اچھا ہے. آپ کیونکہ جو حضرت علی کرم اللہ کا جو یہ تقویٰ ہے نا انصاف کا, میں اس سے رائے دے رہا ہوں, آپ اس پہ شامل کیجئے گا کسی بات کو. میرے خیال میں اگر کوئی شخص انصاف کے منصب پہ بیٹھانا ہے اور وہ خیرات کے منصب پہ نہیں بیٹھا تو خدا کی قسم وہ انصاف کے منصب پہ پورا نہیں اتر سکتا. وہ خیرات کے منصب پہ بیٹھے گا تو انصاف کے منصب پہ آئے گا. ہمارے دل تنگ ہیں تو ہمارے دماغ نہیں کھل سکتے. یہ جو کردار ہے نا امام علی کا, آپ جس سے چاہیں محبت کریں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر میں کہوں نا علی مشکل کشا تو مجھے لکھنا چاہیے حضرت عمر کی سے عشق کرنے والوں میں سے, کیونکہ میں نے ان کا دیا لقب لیا. ویسے آپ نے بالکل نہیں, ایک مطلب مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لقب دیا. یہ کل جمیل رٹھور صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے روایت سنائی, میں کھڑا ہو گیا خدا کی قسم. میں نے کہا یار ساری زندگی ہم اس کشمکش میں رہے کہ مشکل کشا کا لقب کہاں سے نکلا ہوگا. یہ ہماری محبت اور عقیدت بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ محبت اور عقیدت حضرت عمر خطاب رضی اللہ کی ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی بلال بھائی کہ آپس میں جو ہم تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, ہسٹری کا مطالعہ اگر کیا جائے تو جو محبتیں, جو خلوص, جو رواداری اور یہ سب کچھ نظر آتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے, اس سے سیکھتے نہیں ہیں. اور آج کے ہم لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے اور اپنی 1.5 انچ کی بنائی ہوئی مسجدیں. تو میرا مطلب ہے کہ اگر ہم سیرت جناب علی علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں تو ان 25 سالوں کا مطالعہ کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اور ان کی خلافت تک اگر جو رہی ہے اور وہ جو زندگی گزری ہے اور جس طرح سے گزری ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو ضرورت پڑی ہے تو ضرورت پڑنے سے پہلے ہمارے مولا وہاں موجود تھے. ادب سے ایک بات عرض کروں, یہ ہاتھ باندھ کے خدا کی قسم میں کہتا ہوں اس کو ذرا آپ برابر کر کے مجھے دکھا دیں. یہ واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہوا کہ حسن اور حضرت عبداللہ جو ہے وہ بچپن میں کھیل رہے تھے, یہ گزرا وقت سے, لیکن یہ جو معاملہ ہے نا کھیلنے کا, یہ بچے گئے کہا کہ یہ غلاموں کے اولادیں ہیں تو عمر خطاب کہتے ہیں لکھوا کے لاؤ کہ یہ میری مغفرت ہوگی. لیکن یہ جو معاملہ دوسرا ہے نا, جب کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ہیں وہ کھڑے تھے اور حضرت عمر خطاب کو زخم لگ چکا ہوا تھا تو اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے تھے. وصیت میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ابھی وصیت فرما رہے تھے تو امام حسن کھڑے تھے تو امام حسن سن رہے تھے بات کو کہ آپ وصیت کیسے فرما رہے ہیں. تو آپ نے حضرت عمر خطاب سے کہا چچا اب میں اس بات کو یہاں ختم کر دوں نا تو سارے اختلاف بات ختم ہو گئی. چچا آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں, اپنے بیٹے سے کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ نہ ہوا تو یہ نہ ہوا. میں تو اس وقت موجود تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے کہا تھا کہ عمر کی تو مغفرت ہو چکی, میں تو کھڑا تھا وہاں. اب حضرت عمر خطاب اپنے بیٹے سے ہٹتے ہیں, امام کا ہاتھ پکڑتے ہیں, کہتے ہیں حسن تو روز قیامت میری یہ گواہی خدا کے سامنے دینا. عمر اپنے معاملات میں شاید نہ بخشا جائے, یہ آخری ہوگا جو اگر جنت میں گیا, لیکن اگر تو گواہی دے گا. کہ جو مشکل کشا کا لقب حضرت عمر نے تو رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضرت علی کو کہا, لیکن انہوں نے کیوں کہا اس کی اگر آپ ذرا سی بیک گراؤنڈ میں جائیں, خیبر میں قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے, 39 دن ہو گئے ہیں,
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہو جائے گا. اب حضرت علی کی آشوب چشم تھا, وہ بلایا, کہا کہ صاحب وہ کہاں ہے علی. سب ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کاش یہ مجھ کو مل جائے. اس کے بعد حضور نے ان کو بلایا اور یہ ارشاد فرمایا, دیکھیں یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے, اس میں حضور نے ارشاد فرمایا نادی علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اب لوگ کیا ہے کہ اس کے قبلہ قمر عباس صاحب بھی تشریف فرما ہے اور دیگر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں بڑی ناد علی یا چھوٹے ناد علی. ہم نے جن سے دور حدیث کیا, علامہ رسول اللہ خان صاحب, انہوں نے دور حدیث کے درمیان میں اصغر بھائی بھی تھے, میں بھی تھا, تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کو ناد علی سنائیں. ہم نے ان کو سنائی اور کہا کہ صاحب بے جلالت کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ, بے نبوت کا یا محمد. کہنے لگے دیکھیں یہ ناد علی نہیں ہے, ناد علی یہی ہے جو ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. کہنے لگے اگر آپ تالا کھولنا چاہتے ہیں اور چابی لگانے کے لیے اس کے دندانے جو ہے وہ اس کے مطابق نہ ہو, لیور کے مطابق, تو آج تالا نہیں کھلے گا. کہنے لگا آپ غلط چابی, اور یہ دلوں کے تالے تالا اسی سے یہ تالے نہیں کھل رہے, نہیں کھل رہے, اس لیے نہیں کھل رہے. حضور میں آپ لوگوں کی اجازت سے وہاں آڈینس میں جانا چاہتی تھی, وہاں کچھ لوگوں کے سوال ہے. ایکچولی آپ لوگ گفتگو کو ایک ایسے نشے پہ لے جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی اور بھی علامہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج گفٹ نہیں بانٹ رہے تو سوالات بھی رہنے دو. نام بتائیے اپنا, سلام کیجیے. لوگوں کی بھی تشنگی ہے. جی بیٹا. السلام علیکم, میرا نام ہے سیدہ نورالعین جعفری. میرا سوال یہ ہے علامہ صاحب سے کہ ہم نے اس رمضان سے کیا کچھ سیکھا یا صرف اسے بحیثیت ایک تہوار منایا؟ ہم نے کیا سیکھا اس رمضان سے؟ اس کا جواب خدا کی قسم اگر علماء نہ بیٹھے ہوتے نا تو میں صرف آپ کو یہ جواب دیتا کہ تہوار ہی منایا, خدا کی اور کچھ نہیں. لیکن حضرت یہ جواب تو علامہ صاحب آپ نے دینا ہے. بالکل میرا جواب تھا یہ. بہرحال بہت سارے جوابات ہیں, لیکن میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, جی عبادت بر بنائے عادت اگر ہے تو فضول ہے اور بیکار ہے. صحیح ہے. اگر عبادت بر بنائے معرفت ہے تو وہ بات کی جا سکتی ہے. صحیح. تو بربنائے معرفت اگر ایک لمحہ ہو تو وہ کافی ہو سکتا ہے, وہ تیر نکالنے کے لیے کافی ہے. اور بربنائے عادت اگر 1000 سال ہو تو وہ بیکار. اگر آپ نے یہ رمضان عادتاً گزارے ہیں کہ بھائی وہ عید آئی کپڑے پہن لیے, رمضان آئے روزہ رکھ لیا, محرم آیا مجلس کر لی, یہ آیا وہ کر لیا, اگر آپ یہ عادتاً کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا ملا یہ آپ کو معلوم ہوگا. 4 مثال میں الیاس جونپوری کی کہوں گا, وہ کہتے ہیں کہ الیاس آج عید الیاس آج ان کی ہے, ہو مبارک جنہیں کہ جن کی ہے, میں تو پابند رسم ہوں ورنہ عید تو قلب مطمئن کی ہے. قلب مطمئن کی ہے. کیا خوبصورت بات. واہ واہ واہ. جی بیٹا. کمبر صاحب یہ سوال بھی آپ سے ہے. السلام علیکم. میرا نام شازیہ. سیرت رسول ہم پر ویسے ہی کیوں نظر انداز نہیں ہوتی جیسے صحابہ کرام پر ہوتی تھی؟ سیرت رسول ہم پر ویسے ہی کیوں نظر انداز نہیں ہوتی جیسے صحابہ کرام پر ہوتی تھی؟ یہ دل کو اثر انداز نہیں ہوتی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم پہ ویسے ہی کیوں نہیں اترتی, ہمارے دلوں میں ویسے ہی کیوں نہیں آتی جیسے کہ صحابہ پہ جاتی تھی. صحیح بات. حضرت بات تو بڑی ادب سے, اگر اجازت دے تو میں امبر سے سیدہ سے پوچھو. سیدہ آپ اس پہ کچھ فرمائیے گا. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ ہر چیز انسان کے دل پر اتنا اثر کرتی ہے, یا میں اپنی ذاتی طور پہ کہوں تو میں ہر چیز کو اتنا اپنے اوپر طاری کرنا چاہوں گی جتنا میں کرنا چاہ رہی ہوں. جب میں چاہ ہی نہیں رہی, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ میں نماز پڑھوں, تو وہ لاکھ بے شک میرے ماں باپ پیچھے پڑے رہیں, پوری دنیا پیچھے لگ جائے, میں نماز کبھی نہیں پڑھوں گی. ہاں اگر میرا دل مطمئن ہے, میرا ایمان کامل ہے اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں اللہ کا جو رسول کہہ رہا ہے وہ قول برحق ہے, خدا اس پر وہی بھیجتا تھا, وہ جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرنا ہم پہ فرض ہے. ہم پہ کیوں نہیں ویسی بات بن رہی, ہم پہ وہ بات پہنچ رہی ہے نا. ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے, وہ ظرف نہیں ہے. ہم اس بات کو اس طریقے سے سمجھ ہی نہیں پا رہے, دیکھ ہی نہیں پا رہے. کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ 6 کتابیں ہمارے پاس ہے, قرآن ہمارے پاس ہے, علماء کرام ہمارے پاس ہیں,
بھئی علماء کرام کی اگر آپ بات لیں، بہت معذرت کے ساتھ جس کے پاس جاؤ اس کا ایک نیا طریقہ، پبلک یہاں بھی تو آ کے پریشان ہوتی ہے نا کہ ہم کس طرف رخ کریں، لیکن سیرت رسول پر عمل کرنے کے لیے ہم کیوں جھجک رہے ہیں کہ ہمارے ضمیر بھی مردہ ہیں؟ میں اس بات پہ ایک وقفہ لے لوں. یہ بات جو کہیں نا عنبر سعیدہ نے بڑی خوبصورت کہی کہ ہمارے ضمیر جو ہے وہ مردہ ہیں. میں بہن آپ کے سوال کے جواب میں خدیتاً جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم رمضان میں بازار جس کے بارے میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے، بازار رمضان میں جب آپ کو بھرے ہوئے ملیں تو پھر رمضان سے آپ نے کیا سبق لیا؟ اس پہ میں آپ سے کیا عرض کر سکتا ہوں؟ اگر میں خود دیکھیں آپ کہ یہ جو معاملات ہیں یہ میرے اور آپ کے ہیں کہ ہم اس وقت فلسطین کی طرف اپنی نظر نہیں کر رہے، ہم ان کو اپنی زکوٰۃ اور خیرات بھجوا رہے ہیں، اور بازاروں میں ہم سجے سجائے جو ہیں وہ رات کو پہنچے، اور یہاں محمد کی بات ہمیں پتہ نہیں کہاں مل رہی ہے. آپ دیکھیں یہ بھی ان بیلنس بات ہوتی ہے، جہاں پر ان بیلنس ہوگا نا وہاں پر ظلم ہو جائے گا. بس اس جملے کو ختم کر دیں. خواتین حضرات یہاں پہ وقفہ، جہاں پہ بات اعتدال چھوڑے گی وہاں پہ ظلم اختیار ہوگا. السلام علیکم. وقفے سے واپس آتے ہیں. کیا بات کی ہے یار. یا علی مولا علی مشکل کشا مولا علی، یا علی مولا علی مشکل کشا مولا علی. المدد شیر خدا، المدد شیر خدا مشکل کشا مولا علی، یا علی مولا علی مشکل کشا مولا علی. باب شہر علم ہے وہ علم سینہ بھی ملا، باب شہر علم ہے وہ علم سینہ بھی ملا، اور رسالت سے طریقت کا خزینہ بھی ملا. اب بھی سمجھو شان مولا، اب بھی سمجھو شان مولا، اور پکارو یا علی، یا علی مولا علی مشکل کشا مولا علی. آج بھی لرزاں ہے خیبر حیدر کرار سے، آج بھی لرزاں ہے خیبر حیدر کرار سے، آج بھی ڈرتے ہیں کافر حیدری للکار سے، آج بھی ڈرتے ہیں کافر حیدری للکار سے. مومنوں مل کر لگاؤ، مومنوں مل کر لگاؤ ایک نعرہ حیدری، یا علی مولا علی مشکل کشا مولا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اچھا قمر صاحب، میں چاہیے تھی اس بات کو بھی آپ آگے بڑھائیں، اس پہ روشنی ڈالیں کہ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنی اولاد کو کیا وصیت کی؟ بیٹا وصیتیں تو بہت ساری ہیں. سب سے پہلی بات اللہ کی اطاعت، اس کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ مولانا نے اپنے وصیت میں فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے امور میں نظم پیدا کرو، اعتدال، نظام زندگی بناؤ، نظام زندگی بناؤ. ٹھیک. اور اس نظام زندگی میں کبھی حق کا دامن نہیں چھوڑا جائے گا، حق کو کبھی نہیں چھوڑنے دینا. اور اس کی مثال بھی فرما دیجئے جو اپنے بیٹے کو دی کہ اگر ایک ضرب لگائیے تو ایک ہی ضرب لگانی ہے. دیکھیے یہ میں یہ کہتا ہوں کہ مولا کو سمجھنے کے لیے آپ بند کمرے میں علی نہیں سمجھ میں آئے گا، بند دماغ میں بھی نہیں سمجھ آ سکتا، بند دل میں بھی نہیں آئے گا، اور بد دل میں بھی نہیں آئے گا. جہاں لفظ بند ہوگا، جہاں بند ہوگا وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا. وہ شیر خدا ہے اور شیر میدان میں نظر آتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ، کیا جملہ کا ہے. شیر میدان میں، شیر میدان میں نظر آتا ہے، شیر میدان میں سمجھ میں آتا ہے. اور مولانا صاحب اس شیر کی صرف دیکھیں
کہ جب ضربت لگتی ہے تو ہمارے امام کا وہ آخری سٹیٹمنٹ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کہ جو شخص یہ جملہ کہے ہم اس کو علی کہتے ہیں. ان سے یہ عجیب وہ ہے کہ ایک پہلے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ عربوں کی ایک جماعت آئی اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لیا ہے. قالت الاعراب آمنا، عربوں کی جماعت ہے کہ ہم ایمان لیا ہے. تو فوراً اللہ چونکہ دلوں کا حل جانتا ہے نا، تو فوراً وہی نازل ہو گئی قل لم تؤمنوا، تم کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. بے شک ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے قلبوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. کیا بات کی ہے، واہ. تو آپ مسلمان تو ہو گئے، مومن نہیں ہوئے. کیا بات، کیا لفظوں کو جوڑا ہے، واہ واہ واہ. حضرت مومن جو ہے نا، مومن نام علی سن کے مسکراتا ہے، واہ سبحان اللہ، اور منافق نام علی سے گھبرا جاتا ہے. بے شک بے شک. ایک لمحے کو اجازت دیجیے. سے میں ذرا جاننا چاہی تھی کہ حضرت علی نے دین اسلام کے لیے جو خدمات کی اس کو بھی ذرا بیان کیے جائے. ماشاءاللہ علماء کرام کی گفتگو کے سامنے میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں کوئی بات کروں، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو تربیت ہمارے پیارے مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور شروع سے لے کے آپ نے آخر تک جس طرح سے تقریباً کوئی 33 سال کا عرصہ ان کے ساتھ گزارا، تو آپ نے ہر قدم پر وہ تمام چیزیں سیکھیں اور ان کو اسی طرح سے اپلائی کیا جیسے کہ کہا کیا یا بتایا گیا کہ اس طرح سے کرنا ہے. جیسے کہ ہم نے مثال دے کر کہا کہ آپ نے اپنے فیصلوں میں ان چیزوں کو کس طرح سے اختیار کیا، اور آقا نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے تو آپ نے خاص طور سے وہ تربیت بھی کی آپ کی. اور اگر ہم ان کی اس پوری سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کس کس موقع پر کس طرح سے آپ زندگی کو لے کر چلتے رہے، آپ نے جس طرح سے ہجرت فرمائی، غزوات میں شرکت کی، صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے تو آپ کے کس طرح سے آقا نے جس طرح سے بتایا اس کو لکھا، فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا، تو اس طرح غزوات میں اور ڈفرینٹ موقعوں پر آپ نے جس طرح سے کیا وہ تربیت کے ساتھ ساتھ اسی طرح ہوتا چلا آیا. یہاں پہ محبت کا ذکر بھی کیجئے. آپ نے کہا کہ یہ صلح حدیبیہ یہ میں نہیں مٹاؤں گا یا رسول اللہ. جی 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 بالکل. تو کیونکہ ظاہر ہے جب نام کو کہا گیا کہ جی ہٹا دیا جائے، ہم تو رسول ہی نہیں مانتے، تو ظاہر ہے اس موقع پر ہمارے آقا نے یہی فرمایا کہ یہ نام میں نہیں مٹا سکتا. تو اس پر پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے دو، میں خود اس کو یہاں سے مٹا دیتا ہوں. لیکن یہ محبت، عقیدت اور یہ بہت بڑے ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ اس طرح سے آپ یہ بیہیو کر رہے ہو. لیکن پھر وہی بات کہ جب ہم سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی ہر بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کو گزارنا کیسے ہے اور کس کس موقع پر کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی گئے اور پوچھا کہ اگر میں سفر میں ہوں اور میں اپنے پیر دھو لیتا ہوں اور اس کے بعد جب میں موزہ پہنتا ہوں تو کتنے دن تک میں اپنا وہ مسا جو ہے وہ کر سکتا ہوں جو اوپر سے ہاتھ پھیرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس تشریف لے جائیں کیونکہ انہوں نے آقا کے ساتھ سفر کیا ہے، وہ بہتر آپ کو بتا سکیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو جب وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک دفعہ تم اپنا پیر دھو چکے ہو اور پھر موزہ پہنتے ہو تو پھر اگر تم سفر میں ہو تو 3 دن اور 3 رات کر سکتے ہو، اور اگر تم مقیم ہو تو 1 دن اور 1 رات. اسی طرح سے پھر بہت سارے ایسے مواقع ہیں جن پہ ان سے رہنمائی لی گئی. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر ہیں، احرام کی حالت میں ہیں اور آپ کو پیش کیا جاتا ہے شکار کیا ہوا گوشت. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہم نے خود شکار نہیں کیا، یہ شکار ہو کر آیا ہے تو ہم کھا سکتے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس موقع پر سوچتے ہیں کہ نہیں، مجھے مولا علی سے جو ہے وہ پوچھ لینا چاہیے. تو آپ ان کو پھر بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جتنا وقت انہوں نے آقا کے ساتھ گزارا ہوا ہے یقیناً ہم نے اتنا نہیں گزارا. تو آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور آقا کے ساتھ جب اس طرح سے معاملہ پیش آیا تو آقا نے اس کو کھانے سے منع فرما دیا تھا. پھر آپ نے اس کے لیے صرف اپنی ہی بات مکمل نہیں کی بلکہ آپ نے وہ 12 شہادتیں بھی پیش کی جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے اور کہا کہ دیکھیے انہوں نے پھر بتایا کہ ہاں اس طرح سے جب پیش کیا گیا تو آقا نے وہ شکار کا گوشت نہیں کھایا. پھر اس طرح سے کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات بھی ہیں جس پہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. جیسے 2 صاحب جو کہیں سفر میں تھے وہ اپنے ساتھ اپنا کھانا لے کر آئے اور کھانا کھا رہے تھے تو ایک تیسرا ان کے ساتھ شریک ہو گیا. ان میں سے ایک مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک مسافر کے پاس 3 روٹیاں تھیں. تو جب تیسرا شریک ہوا تو وہ جب کھانا کھا چکا تو اس نے چلتے ہوئے ان کو 8 درہم دیے. یعنی اس نے یہ سوچ کر کہ چلو یہ میرا حصہ تھا اور میں نے کھایا تو یہ دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے. تقسیم کا وقت آیا تو جس شخص نے 5 روٹیاں جس کے پاس تھیں اس نے 5 درہم اپنے پاس رکھے اور 3 درہم دوسرے کو دیے. وہ کہنے لگا تم نے انصاف نہیں کیا،
تو اس نے کہا اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو چلو ہم خلیفہ کے پاس چلتے ہیں، ان سے انصاف مانگ لیتے ہیں۔ جب یہ معاملہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس پہنچتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تو فائدے میں ہے، تجھے 3 درہم مل رہے ہیں، تو لے لے۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے انصاف چاہیے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو انصاف کے لیے کہے گا تو نقصان میں رہے گا۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے انصاف چاہیے۔ جب اس نے بار بار یہ بات کہی تو آقا نے فرمایا کہ اگر ہم 3 حصے لگاتے ہیں تم دونوں کی روٹیوں کے تو تمہاری یہ 3 روٹیوں کے 9 حصے بنتے ہیں، اور اس کی جو 5 روٹیاں ہیں اس کے 15 حصے بنتے ہیں، دونوں کو ملاؤ 24 بنتے ہیں۔ 24 کے حوالے سے اگر تم 3 میں تقسیم کرو تو سب کو 8-8 ملیں گے، تو تم تو اپنے حصے کا 8 حصے خود ہی کھا چکے، بچا 1 حصہ، تو تمہیں تو 3 کے بجائے 1 درہم ملنا چاہیے تھا، تو تم نے اتنے زیادہ لینے کے باوجود تقاضا کیا۔ تو گویا اس قدر باریکی سے ان چیزوں کو اچھی طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ کسی کے دل میں شک اور شبہ نہ رہے۔ تو یہ ہے آپ کا انصاف، یہ ہے آپ کا انداز کہ زندگی کو آسان بنا دیا۔ اور اگر ہم صرف آپ کی سیرت پاک کی ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ درصد آپ کی طرف تھوڑی سی واقعہ جو سنایا ہے وہ شخص جو ہے وہ خود اپنے سے انصاف کر رہا تھا، اس کو انصاف ہضم نہ ہوا، مولا پاس چلا گیا، مولا سے کہہ رہا عدل کر دو، تو مولا نے کہا دیکھ یہ تیرے حق میں بہتر ہے، کر لے اس کی بات مان لے۔ کہا نہیں مولا عدل کر دیں، کہا علی کا عدل دیکھنا ہے تو لے عدل کر دیا۔ یہ عدل ہو گیا۔ حضرت وقفے پہ جانا، لیکن سوال چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں یہ آپ کے پاس کہ ہم اس دنیا میں ہم یہ بات کرتے ہیں، مجھے یہ بات جو آپا کی ہے نا بڑی، اس میں مجھے تو حاصل گفتگو ہی لگا کہ سوال آیا ہے ہماری ماں سیدہ عائشہ کے پاس اور وہ کہتی ہیں پوچھو جا کے امام علی کرم اللہ سے۔ مجھے تو حاصل گفتگو یہ لگتا ہے یہ جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم تک پہنچتی ہے، حدیثوں سے پہنچتی ہے، روایتوں سے پہنچتی ہے، اور جو دامن میرے محمد کا نہیں پکڑتا آج اس کے اوپر رائے قائم کرنی چاہیے کہ ہم کیوں ایسا ہے۔ ایک وقفہ لوں گا، حدیث ہدیہ کروں گا اور اس کا جواب مانگوں گا۔ خواتین حضرات چھوٹا سا وقفہ لیجئے اور پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب دونوں بیٹے میرے رسول کی گود میں بیٹھے تھے اور جبرائیل آئے تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ واپس آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسل وقت دعا ہے، وقت دعا ہے، خاصۂ خاصان رسل وقت دعا ہے، چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے، بدلی ہوئی دنیا میں زمانے کی ہوا ہے، گردش میں مسلمان ہے فلک کانپ رہا ہے، غیروں کی شکایت نہیں اپنی ہی خطا ہے، خاصۂ خاصان رسل وقت دعا ہے، وہ تیرے مہاجر تیرے انصار کہاں ہیں، جو بدر و احد میں تھے وہ سردار کہاں ہیں، مکے میں جو تھے ساتھ وہ 2-4 کہاں ہیں، کچھ دیر کو پھر وقت انہیں مانگ رہا ہے، خاصۂ خاصان رسل وقت دعا ہے، اغیار کی ہے خانہ کعبہ پہ نگاہیں، مسدود ہوئی جاتی ہے ایمان کی راہیں، اسلام کے سینے سے نکلنے لگی آہیں، پاران کی چوٹی پہ بڑا شور مچا ہے، خاصۂ خاصان
خاصان رسول وقت دعا ہے، اسلام پہ پھر دشمن دی ٹوٹ پڑے ہیں، غارت گر ایمان تباہی پہ اڑے ہیں، جھنڈے تیرے ہر سمت خدائی میں گڑے ہیں، جب چاہا ہے کفار کا رخ موڑ دیا ہے، خاصائے خاصان رسول۔ خواتین حضرات، یہ میزان کا دسترخوان ہے، جامع شیری کا دسترخوان ہے، کوک والوں کا دسترخوان ہے، لیکن ایک دسترخوان کا ذکر جو ہے وہ میں آپ سے کرتا ہوں، ہدیہ پیش کر رہا ہوں آپ کو حضرت، اور یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہتے ہیں آپا کہ جس نے علی سے، جس نے فاطمہ سے، جس نے حسن سے اور جس نے حسین سے محبت کی، روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے ذل جلال کے، کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے ذل جلال کے، وہ اس سائے میں میرے ساتھ دسترخوان پہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب کون وہ شخص ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ روز قیامت نہ بیٹھنا چاہے بغیر حساب؟ حضرت میں یہ ہمیشہ تشنیگی رہ جاتی ہے، ظاہر ہے آپ جیسے لوگوں سے زندگی بھر تشنیگی ختم نہیں ہو سکتی۔ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ہاتھ پکڑا، اگر میری روایت غلط ہو تو مجھے درست کیجیے گا، اور کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب میں جب علی کو مولا کہتا ہوں تو میں علی کو تو مولا نہیں کہہ رہا نا، میں تو اللہ کے رسول کی بات کو کہہ رہا ہوں۔ کیا یہ بات درست نہیں؟ صورتحال یہ تھی، جیسا ابھی فرحانہ بہن نے ایک بات کہی تھی کہ حضرت علی کو حضور نے یمن کا قاضی بنا کر دیا اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا دی کہ اللہ اس کو جو ہے فیصلے کی قوت عطا فرما۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ اللہم علی، کہ ہم میں سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے علی۔ تو حضرت علی یمن کا قاضی بن کر گئے، وہاں بہت سے فیصلے فرمائے، کچھ فیصلے ایسے تھے کہ جو انصاف پر مبنی تھے اور مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور انصاف پہ مبنی تھے۔ آپ نے بات کتنی آسانی سے کہہ دی، واہ۔ اب وہاں حضرت علی حج کے موقع حجۃ الوداع ہے، حجۃ الوداع میں حضور کے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں، یمن کا وقت بھی آیا ہوا ہے، انہوں نے حضور کو متوجہ کرنا چاہا کہ صاحب آپ جو ہے وہ ہماری بات سنیے۔ حضور نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے صاحب ہمیں علی کے متعلق بات کرنی ہے۔ انہوں نے کچھ فیصلے ایسے کیے ہیں تو حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا غصے سے، اور ارشاد فرمایا کہ ما تريد من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ 3 مرتبہ کہا کہ تم علی سے کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس کے بعد ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ صورتحال ہے۔ حضرت علی کو حضور نے غدیر خم کے مقام پر، اس وقت حجۃ الوداع سے لوٹ رہے تھے، غدیر خم کے مقام پر آ کر حضور رک گئے۔ اچھا، یہ پہلی دفعہ پتہ چلا یہ اس لیے وہاں پہ رکے کیونکہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ تو وہ جب انہوں نے شکایت حضرت علی کی تو حضور نے جہاں غدیر خم پر آ کر رک گئے، فرمایا کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کہیں کہ یہاں رک جائیں، اور جو چلے گئے ہیں ان کو بلا کر لے کر آئیں۔ وہ جو کچھ آگے بھی نکل گئے تھے تو ان سب کو بلا کر یہاں جو ہے یہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، 1,24,000 صحابہ حضور کی ساتھ جو ہے حجۃ الوداع ادا کر رہے تھے۔ اب یہ جہاں اس موقع پر جی وہاں سارے پیغمبر 1,24,000 یہ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، اب یہ کھڑے ہوئے ہیں اور حضور نے ایک بلندی پر ممبر رکھوایا اور اس ممبر پر چڑھ کر حضرت علی کو اپنے ساتھ اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد ان کے ہاتھ کو جو ہے ایسے پکڑ کے بلند کیا، کہنے لگے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ ہادہ کہا۔ ہادہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہادہ کی ضرورت کیا تھی وہاں؟ ہادہ کی ضرورت یہ تھی کہ اور بھی علی نام کے بہت لوگ افراد تھے، تو مخصوص کیا کہ فہذا یہ جو علی ہے، یہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں۔ یہ کہہ کر جو ہے حضور نے ان کا آپ کا دست مبارک بلند کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے اس بات کی مبارکباد
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگر دی، کہنے لگے علی مبارک ہو کہ آپ کو آج حضور نے ہمارا مولا قرار دے دیا۔ اچھا پھر حضرت علی نے سب سے جو ہے مصافحہ کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، عصر کا وقت ہے اور غروب آفتاب جو ہے ہو نہیں رہا ہے کہ حضرت علی جو ہے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ حضرت توجہ، غروب آفتاب ہو نہیں رہا، ایک موقع وہ تھا کہ علی کی نماز قضا، عصر قضا ہو گئی۔ علی کیوں مصافحہ کر رہے ہیں؟ رسول نے کہا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، محمد نے کہا ہے۔ واہ واہ، یہ ہے اصل میں۔ اس بات کو آگے بڑھائیے، بہت زبردست در صاحب نے بات کی، اور یہ اس پر 1 گھنٹہ اور بول سکتے ہیں۔ اتنے معاملات اور اتنے مسائل ہیں کہ آپ فضیلت نہ گن سکتے ہیں اور نہ بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سر یہ تو حصہ ہے جو ڈال رہے ہیں، حصہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت بات کی کہ یہاں اب ہمیں ایک عقیدہ رکھنا چاہیے، 2 نہیں رکھنے چاہیے۔ یا تو یہ مان لے اللہ یہ کہہ رہا ہے رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بے شک کیا بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے۔ اب اگر رسول یہ کہہ رہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہہ رسول رہا ہے، کہلوا اللہ رہا ہے، رسالت کی ہے، بات اللہ کی ہے۔ اچھا یہاں ایک بات میں عرض کروں گی، یہ ابھی امجد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، قوالی کیوں قوالی کو قوالی کہا جاتا ہے؟ قول سے قول سے کہا جاتا ہے۔ قول کیا ہے؟ قول یہ ہے کہ وہ سلسلے کی قوالی اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتی جب تک من کنت مولا ہو فہذا علی مولا نہ کہا جائے۔ یہ قول پڑھا جاتا ہے اس لیے جو اس کو قوالی کہا جاتا ہے۔ سلسلہ چشت میں جب تک قول نہیں ہوگا قوالی نہیں ہوگا۔ تو جتنے سلسلہ چشت کے جتنے بزرگان دین ہیں وہ سب کے سب مولا علی کے یوں ماننے والے ہیں کہ وہ سلسلے کی قوالی شروع نہیں ہوتی جب تک یہ قول نہ حضرت یہاں پہ ایک توجہ ذرا فرما دیئے کہ جو انصاف کی بات آپ سے میں کہہ رہا تھا نا، حضرت عقیل رضی اللہ جو ہیں یہ آپ کے بڑے بھائی ہیں، اور آپ نے حضرت عقیل کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے میرے ذہن میں آ گیا، کہا کہ مولا آپ مجھ سے ویسے تو نسبت میں علی ہم دونوں کا باپ ہے، لیکن آپ مجھ سے نسبت میں بڑے ہیں کیونکہ فاطمہ آپ کی ماں ہے۔ کیا جملہ کا ہے خدا کی قسم۔ یہ جو انصاف کی بات ہے نا، جب وہ مانگنے آ گئے کہ بیت المال سے ذرا، ہاں یہ اس میں حضرت عقیل جو عیالدار تھے، حضرت علی کا دور خلافت ہے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ کچھ مجھے جو ہے بیت المال سے زائد حصہ آپ عطا فرما دیں۔ حضور حضرت علی نے کیا کیا کہ ایک سلاخ تھی، اس کو آگ میں تپایا، اور تپانے کے بعد جو ہے اس سلاخ کو لے کر آئے، جیسے قریب آئے تو بھائی کے قریب، تو وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئے۔ تو حضرت عقیل سے کہا کہ یہ دنیا کی آگ ہے، اس سے تم پیچھے ہٹ رہے ہو اور مجھے جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو۔ پھر حضرت علی پھر دوبارہ انہوں نے اصرار فرمایا، اور دوبارہ اگر جو ہے کسی وقت کہا، آپ نے فرمایا ایسا کرنا کہ رات کو آنا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید رات کو جو ہے اندھیرے میں دے دیں گے۔ اب آپ نماز میں مشغول تھے، نماز آپ نے مکمل فرمائی، اس کے بعد حضرت عقیل کو بلایا اور ذوالفقار اپنی اٹھائی، اور ذوالفقار کے ساتھ ایک زرد رنگ کی چادر، وہ جنگ کا نشان ہوتا ہے، زرد رنگ کی چادر پہنی، اور پہن کر ان کو باہر لے کر آئے۔ ایک بہت اچھی بہت خوبصورت دکان تھی، کہا کہ اس کا تالا توڑو اور اس میں سے جو مال تم کو چاہیے وہ لے لو۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ مجھے کیا چور بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے دکان کو جو ہے وہ یہ سمجھے تھے کہ مجھے رات میں کچھ عطا فرما دیں گے بیت المال سے، اور حضرت عقیل سے فرمانے کہ اس دکان کے تالے کو توڑو اور یہاں سے جو مال ملتا ہے وہ لے لو۔ تو حضرت کہا کہ میں ذوالفقار لے کر کھڑا ہوا ہوں تمہاری حفاظت کے لیے، تم یہ کام۔ انہوں نے کہا کہ نہیں حضور یہ تو میرے ہاتھ کٹ جائیں گے اگر میں چوری کروں گا۔ تو وہ آپ نے فرمایا کہ تم یہ جو مال ہے یہ کسی ایک شخص کا دکان کا تم لوگے اور ایک ہی کا دیندار، تم مجھے پوری امت کا دیندار بنا رہے ہو۔ واہ 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 واہ۔ حضرت امجد اگر کال پہ کال نہ ہو، کال تو پڑھوں گا، لیکن ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو میں بھول گیا تھا پہلے۔ بسم اللہ۔ علی جناب بھی بازوئے جناب بھی ہے، علی جناب بھی بازوئے جناب بھی ہے، خدا کا شیر بھی ہے اور بوترا
صفوں کو جوڑنے والا علی بوقت نماز، صفوں کو جوڑنے والا علی بوقت نماز، اگر ہو جنگ تو پھر سب شکن خطاب بھی ہے، نبی کی طرح علی صاحب کتاب نہیں، نبی کی طرح علی صاحب کتاب نہیں، مگر کتاب شریعت کا پہلا باب ہے، مگر کتاب شریعت کا پہلا باب بھی ہے، علی جناب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حاصل مجلس ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، تو اب جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ سر رسول تو کچھ کرتے بھی نہیں خدا کی بات سے، تو اب رسالت کی زبان ضرور ہے، کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اللہ کہہ رہا ہے بزبان رسالت ماں، ٹھیک ہے؟ تو اب قرآن کے اندر لفظ مولا جو ہے نا صرف دو جگہ استعمال ہو رہا ہے، یا یہاں ہو رہا ہے یا وہاں ہو رہا ہے، جہاں اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر، اللہ تمہارا مولا ہے، اور مولا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بہترین مدد کرنے والا اور نصرت کرنے والا، نعمتیں دینے والا اور نصرت کرنے والا۔ تو اب جب یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس شعر کو ابھی انہوں نے پڑھا ہے، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، اے رسول ان سے کہہ دو کہ تمہاری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب۔ ایک بات میں عرض کروں حضرت، ہمارے والد نے ایک کتاب تھی خرنگ آخری، اس کا سرفیس لکھا، ٹیپو سلطان شہید پر تھی، اس کا سرفیس لکھا، اس میں ایک بات کہی کہ اس وقت ہماری حکومت اور جو ارباب حل عقد ہیں وہ غلط مشیروں کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس پر انہوں نے ایک حکایت لکھی کہ ایک شخص نے جناب علی سے یہ عرض کی، اے نائب رسول خدا دامت ذلکم، ابو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خون، کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے؟ میری تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم۔ کہنے لگے ہے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم۔ معاملہ ختم نہیں ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا نا۔ ہاں ہاں حضرت، یہ تلخ سا شاید معاملہ بنے، لیکن ادب سے بات پوچھنے کی جرات کر رہا ہوں۔ جو حضرت علی کی معرفت ہے اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اس کو آپ تربیت رسول سے منسوب فرمائیے گا یا ایمان علی کرم اللہ سے، یا دونوں کو ہی تربیت رسول سمجھیے گا؟ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کائنات کے کسی پہلو سے نہیں نکالا جا سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ تو سوال ہی ابس ہے، ٹھیک ہے؟ ہر جگہ رسالت کی رحمت اپنی جگہ موجود، اللہ کی نعمت اپنی جگہ موجود۔ واہ سبحان اللہ، جملہ دوبارہ کیجئے گا، دوبارہ جملہ کیجئے گا۔ واہ واہ واہ، ہر مقام پر، ہر لمحہ، ہر جگہ رسول کی رسالت کی رحمت اپنی جگہ موجود، بے شک اللہ کی نعمت اپنی جگہ موجود۔ واہ، تو کہیں وہ رحمت العالمین ہے، کہیں وہ نعمت العالمین ہے۔ واہ واہ واہ، کیا سبحان اللہ بات کی، واہ واہ واہ۔ اور اس کا مرکز علی ابن ابی طالب ہے، جو نعمت العالمین کا بھی مرکز اور رحمت العالمین کا مرکز۔ اور آپ اصحاب، دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر خلفائے راشدین کی تعلیم کو سمجھ لینا تو یقین کریں فساد ختم ہو جائے۔ بے شک ہے، بے شک ہے۔ جتنا یہ جملہ پھر کہیے، یہ جملہ جانا چاہیے، میں کہتا ہوں خلفائے راشدین نے جس انداز میں احترام رسالت اور خاندان رسالت کیا، اور جس طرح علی کی اور خاندان علی کو
जिस तरह समझा। मैंने कल एक जुमला कोट किया था उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा के बारे में, बिल्कुल कोट किया था, और खुदा की कसम वो जुमला सीने पे हाथ रखने के काबिल था। एक जुमला सुन लीजिए सर। पहला जुमला उम्मुल मोमिनीन का ये था कि अली के चेहरे को देखना इबादत, और उसके बाद वो अपने हुजरे में रही और कभी हुजरे से बाहर नहीं आई। किस दिन आई? जब उनको ये खबर मिली कि मौला अली को ज़र्ब लगी है और मौला की शहादत हुई है, तो उस दिन पहली मर्तबा उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सलामुल्लाह अलैहा घर से बाहर निकली और आकर उन्होंने एक खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे का एक जुमला हदिया है वो खाली कि कमबख्तों तुमने क्या किया, तुमने दीन कत्ल कर दिया। कहा कि हमें जो सुन्नत का जानने वाला और कुरान करीम के अहकामात का पहचानने वाला, अब जो हज़रत अली जब मौजूद थे, कहा कि हमें बाकी अगर कोई शख्सियत है वो हज़रत अली की। ये उम्मुल मोमिनीन का है। फिर उम्मुल मोमिनीन से एक मर्तबा हज़रत अली अपने वालिद से कहा, उन्होंने कमरे में गुफ्तगू हो रही है, कहा कि साहब ये बताइए कि आप जब हज़रत अली आते हैं तो आप बाबा जान उनके चेहरे को बहुत बार बार देखते रहते हैं, क्या वजह है आप देखते हैं? तो उम्मुल मोमिनीन से हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैंने अपने कानों से सुना है कि हुजूर ने फरमाया कि अन्नज़्रु इला वजहि अलीय्यिन इबादत, कि हज़रत अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, इसलिए जब तक वो होते हैं मैं उनके चेहरे को देखता रहता हूँ कि मैं इबादत में होता हूँ। तो ये जुमला तो उन्होंने कमरे में कहा, लेकिन ये उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने तमाम निकाला, उम्मत को दिया। साहब ये मैंने अपने वालिद से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी तालीमात को न छुपाओ। खुलफाए राशिदीन, उम्मुल मोमिनीन, तमाम असहाब के इन्होंने जो तालीम दी है, जो एहतराम करके दिखाया, ईमानदारी से सामने लाओ, ईमानदारी से सामने लाओ। और मैं अदब से कहूँ कि मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तालीम फरमाइएगा। जितनी अहादीसें मुझे मेरे ईमानदारी से जितनी हदीसें यहाँ पे बयान होती हैं वो इन 6 किताबों में सीखी। तो बिल्कुल यकीन वो इन्हीं 6 से। ये जो मैंने आपको मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। ज़ैद इब्न अरक़म सहाबी ये रसूल हैं, उन्होंने आखिरी उम्र में आकर जो है वो उस वक्त नाबीना हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को जो है अपने दिल में लेकर नहीं जाना चाहता, ये हदीस हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम तक पहुँचाना। बस यही इसी जुमले पर मैं भी बात ख़त्म कर देता हूँ कि जिस वक्त अल्लाह का वो हुक्म आया कि रसूल इनसे हुआ कि हमें उजरत नहीं चाहिए, उजरत हमारे अहले बैत से मोहब्बत करो, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो असहाब ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कराबत का हौलाए लदीना वजबत अलैहिमुल जन्ना, वो कौन से लोग हैं कि जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब करार दी गई है? तो हज़रत ने फरमाया अली वल फातिमा वल हसन वल हुसैन व अबनाहुमा। सुभान अल्लाह, बेशक है, बेशक है, बेशक है। इंतहाई ममनून, इंतहाई ममनून, इंतहाई ममनून। बिलाल भाई, मैं चाहती थी कि इख्तिताम से पहले हमारे ख़वातीन व हज़रात, मैं आपसे आप लोग, हाँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर तोहफे हैं वो आपको कुछ देना चाहती हूँ। आप लोग हमारी महफिल में आए, महफिल में आने का शुक्रिया। छोटा सा नजराना पेश करना चाहती हूँ जी बिल्कुल पढ़ेंगे, और बाउंसर आपने बिल्कुल पढ़नी है। हदियतन जो मैंने आपको बात पहले फरमाई थी ना, जो बात फरमाई थी आपको कि जो हज़रत इमाम हुसैन है, इमाम हसन जो है, उनका बाजू हज़रत उमर ख़त्ताब ने पकड़ा और कहा कि ये मेरी गवाही देना। ये बात कर रहे हैं एक बेटे से, और अपने बेटे अब्दुल्ला से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अब्दुल्ला, जब मैं इस दुनिया से पर्दा कर जाऊं तो मेरे कफन का एहतमाम ना करना, मुझे सादा कफन देना, क्योंकि अगर मैं अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया, अगर अल्लाह, तो अल्लाह मुझे अपना लिबास पहनाएगा। और देखो मेरी कब्र को सादा रखना, क्योंकि अगर इस कब्र ने मेरी पसलियों को तोड़ना है तो फिर इस पर तुम अपनी रकम को ज़ाया ना करना, लेकिन अगर ये जन्नत का बाग बनेगा तो तुम मेरी कब्र पे मेहनत करने वाले क्यों बनो। और देखिए ये है सुन्नत उमर ख़त्ताब, जब जनाजा मेरा लेके जाना तो अपने कदमों को तेज़ चलाना, क्योंकि अगर मुझ जैसा गुनाहगार जो दोज़ख में जाना है अगर वो हूँ मैं, तो फिर तुम्हारे कंधों पे मेरा बोझ क्यों रहे। और अगर अल्लाह ने मुझे कबूल करना है तो फिर तुम मेरे और खुदा के दरमियान हायल होगे, मुझे जल्दी से उस गड्ढे में उतारो ताकि मैं खुदा के यहाँ कबूल हूँ। हज़रत कलाम के बगैर जाना जो है ना, रुखसत होना, वो नाइंसाफ़ी। मैं इंतहाई ममनून आपका, मैं इंतहाई ममनून आप लोगों का। बिस्मिल्लाह फरमाइए। अच्छा, मुझे कहा गया है कि मन कुन तो मौला सुना दीजिए। वो मैं खैर अकेला नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये है कि कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। रामा साहब ने कहा बिस्मिल्लाह। आहे मन कुन तो मौला फाज़लियुल मौला, आहे मन कुन तो मौला फाज़लियुल मौला,
ददरदानी दर दिल ददरदानी आहे मन कुन तो मौला मन कुन तो मौला फाज़लियुन मौला मन कुन तो मौला फाज़लियुन मौला अली का जिक्र इबादत का मजा देता है अली का जिक्र इबादत का मजा देता है अली का नाम तिलावत का मजा देता है मन कुन तो अली मौला अरे हाँ मन कुन तो अली मौला हाँ मन कुन ला अली अली कहना डर के नहीं रहना अली अली कहना डर के नहीं रहना या अली जो मुंह से निकल गया मेरे सर से तूफान टल गया मन कुन तो अली मौला हाँ मन कुन तो अली या अली अली कहना डर के नहीं रहना